بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، اور اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وجہ دریافت کی، اے ابا حضور، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہ مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس احادیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہستی ہے کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہے ہی نہیں جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فضیلت ہے صرف اہل بیت کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلتیں اور انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ اس شخص سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو
کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نماز قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا، اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہمیں مشکل حل کرا دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے نادانوں کی آہذاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہے۔ ایسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ او لعنتی انسان، میں تیرا خدا نہیں ہوں، تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس خالق حقیقی کے در پر میں اپنا سر جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جن سے میں نیکی کی طاقت اور توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنے خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تو تمہاری کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب وہ سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کمائی گی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، وہ سود کا کاروبار کرنے والا اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول کی جاتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ یہ لوگ
اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچی توبہ نہ کر لیں اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق اور مرحمت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی قربانی کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔